جنگ میں عام انتخابات میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی تعداد کی عجب صورتحال۔ فارم 47 کے مطابق حلقوں میں ووٹوں کی تعداد میں 988 ووٹوں کا فرق۔ 3 قومی حلقوں میں مجموعی ووٹ 10,04,379 جبکہ 7 صوبائی حلقوں میں 988 ووٹوں کی کمی کے ساتھ 10,03,391 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ 988 ووٹ کہاں ہیں؟ صورتحال الجھ گئی۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں بھی عام انتخابات کا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کو فارم 49 جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ میٹیریل جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ پولنگ کا حساس مواد ریجنل الیکشن کمیشن آفس بھجوایا جائے گا۔ چنیوٹ میں الیکشن کو گزرے 7 روز ہو گئے، سرکاری دفاتر میں معمول کے دفتری کام شروع نہ ہو سکے۔ انتخابی سرگرمیوں کے باعث گزشتہ کئی روز سے دفتری امور تعطل کا شکار رہے۔ سرکاری دفاتر آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ الیکشن کے بعد ترقیاتی اسکیموں پر عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ لوکل گورنمنٹ ترقیاتی منصوبوں پر کام کر سکے گی۔ ترقیاتی اسکیموں کی پرپوزل بنائی جا سکے گی۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی اجازت سے کام ہو سکے گا۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی نااہلی فیصل آباد ضلع بھر کے 168 بنیادی مراکز صحت اسکول سپروائزر نیوٹریشنسٹ کی سیٹوں سے محروم۔ ماں بچہ صحت پروگرام مشکلات سے دوچار۔ اسکول سپروائزر نیوٹریشنسٹ نے بنیادی مرکز صحت میں دیہی آبادی کے مکینوں کو غذائیت سے متعلق مشورے دینا تھے۔ اسکولوں اور دیہی آبادی کے مکینوں کی اسکریننگ بھی کرنا تھی۔ جنگ کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی کمی کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرنے لگا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ہیپاٹائٹس کلینک میں مریضوں کی مشکلات بڑھ گئی۔ انتظامیہ ادویات کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے میں ناکام ہو گئی۔ ایم ایس ڈاکٹر صدف نقوی کے مطابق ہیپاٹائٹس کی ادویات اور ویکسین سٹور میں پہنچ گئی۔ مریضوں کو فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ فیصل آباد میں چلڈرن اسپتال انتظامیہ اور پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کی ملی بھگت۔ حکومت کی جانب سے فی سیکیورٹی اہلکار ٹیکسز کی مد میں 43,000 روپے کی ادائیگی۔ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی فاسٹ کے اسپتال میں 170 سیکیورٹی اہلکار حکومتی احکامات پر 32,000 ماہانہ کی بجائے صرف 13,000 دے کر ٹرخانے لگی۔ ہسپتال انتظامیہ اور سیکیورٹی کمپنی ماہانہ 34 لاکھ روپے کا ٹیکہ لگانے لگی۔ پیسکو عملہ پیسے بٹورنے لگا یا معاملہ کچھ ہو۔ نیٹ میٹرنگ کے لیے گرین میٹرز کے ڈیمانڈ نوٹسز کی قیمتوں میں رد بدل سامنے آ گیا۔ بیشتر سب ڈویژنز نے دفاتر میں گرین میٹر کے ڈیمانڈ نوٹسز پیسکو عملہ 28 سے 35,000 کے ڈیمانڈ نوٹسز بنانے لگا۔ صارفین نے حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد سے بورڈ آف ریونیو کی آڈٹ انسپیکشن۔ اے ڈی سی آر بورڈ آف ریونیو کی آڈٹ پیرا کے جواب ارسال نہ کر سکا۔ سال 2010 اور 2022 تک غیر قانونی طور پر کاشت کی جانے والی اراضی کی ریکوری نہ ہو سکی۔ اے ڈی سی آر ناجائز کاشت بما چالان فارم اے بورڈ ریونیو کو ارسال نہ کر سکا۔ فیصل آباد ڈویژن میں محکمہ ایکسائز حکام کی غفلت سامنے آ گئی۔ آڈٹ کیسز کے تحت 800 جائیداد مالکان سے پراپرٹی ٹیکس وصولی میں ناکام۔ ٹیکس ادائیگیاں نہ کر کے اور حقائق چھپا کر قومی خزانے کو 90 ملین روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ وصولی کا ہدف 8 کروڑ 95 لاکھ روپے لگایا گیا لیکن ریکوری صرف 2 کروڑ 5 لاکھ روپے ہی ہو سکی۔ فیصل آباد کے اسپیشل پولیس اسٹیشن 100% فعال ہونے سے قبل ہی واپس پرانی حالت پہ آ گئے۔ تھانوں سے گائیڈ کانسٹیبل غائب اور ٹوکن دینے والی مشینیں خراب ہو گئے۔ فرنٹ ڈیسک کے ٹوکن نمبر بتانے والی سلائیڈ بھی کام چھوڑ گئے۔ کروڑوں روپے کے سرکاری اور ایس ایچ او سے ذاتی فنڈ سے اسپیشل پروٹوکول چند ہفتوں میں غیر فعال ہو گیا۔ گندم گولیوں کی غیر قانونی فروخت کرنے والے ڈیلرز خبردار۔ محکمہ زراعت نے غیر رجسٹرڈ ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ رجسٹرڈ ڈیلرز کو بھی گندم گولی کی فروخت کے لیے قواعد و ضوابط کی پاسداری کی ہدایت کر دی۔ جنگ میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی گرہ فروشی کے خلاف کارروائیاں۔
612 چھاپے 24 گھنٹے کے دوران 4 دکاندار گرہ فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے الزام میں گرفتار 71,000 روپے جرمانہ بھی عائد۔ ملک کے سب سے بڑے برآمدی سیکٹر ٹیکسٹائل سے اچھی خبر۔ کپاس میں ملکی پیداوار نے 6 ماہ میں پاکستان کو 80% کے قریب بچت دی، جبکہ مجموعی ٹیکسٹائل درآمدات بھی گزشتہ سال رواں مہینوں کے مقابلے 38% کم ہوئی۔ ماضی میں ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ میں 50% تک درآمدی زور تھا۔ ملک کے سب سے بڑے برآمدی سیکٹر ٹیکسٹائل سے اچھی خبر۔ کپاس میں ملکی پیداوار نے 6 ماہ میں پاکستان کو 80% کے قریب بچت دی، جبکہ مجموعی ٹیکسٹائل درآمدات بھی گزشتہ سال رواں مہینوں کے مقابلے 38% کم ہوئی۔ ماضی میں ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ میں 50% تک درآمدی زور تھا۔ ملکی معیشت میں غیر یقینی صورتحال۔ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی بھی بڑے پیمانے پر اپنے کاروبار کو مکمل یا جزوی طور پر دبئی منتقل کرنے پر مجبور ہو گئی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد نے کہا کہ دبئی میں 20,000 ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ فیصل آباد میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا اہم اقدام۔ مامو کانجن سمندری 1-2 میں 3 مرحلہ اسکیم تاندیا والا میں موجود تمام رہائشی اور کمرشل پلاٹس کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں جناح کالونی اور مدینہ ٹاؤن کے پلاٹس کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا۔ غلام محمد آباد، سمنا آباد ڈی ٹائپ کے بیشتر پلاٹس تاحال کمپیوٹرائز نہ ہو سکے۔ تاندیا والا میں محکمہ زراعت کپاس کی اگیتی کاشت کے لیے متحرک زرعی افسران اور فیلڈ عملہ کاشتکاروں کو ترغیب دینے میں مصروف۔ اگیتی کاشت کے لیے 14 سے 28 فروری کو بہترین وقت قرار۔ فضل الہی بھٹی کہتے ہیں فی ایکڑ کاشت کے لیے 4 سے 5 کلو بیج استعمال کیا جائے۔ فیصل آباد میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا اہم اقدام۔ مامو کانجن سمندری 1-2 میں 3 مرحلہ اسکیم تاندیا والا میں موجود تمام رہائشی اور کمرشل پلاٹس کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں جناح کالونی اور مدینہ ٹاؤن کے پلاٹس کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا۔ غلام محمد آباد، سمنا آباد ڈی ٹائپ کے بیشتر پلاٹس تاحال کمپیوٹرائز نہ ہو سکے۔ تاندیا والا میں محکمہ زراعت کپاس کی اگیتی کاشت کے لیے متحرک زرعی افسران اور فیلڈ عملہ کاشتکاروں کو ترغیب دینے میں مصروف۔ اگیتی کاشت کے لیے 14 سے 28 فروری کو بہترین وقت قرار۔ فضل الہی بھٹی کہتے ہیں فی ایکڑ کاشت کے لیے 4 سے 5 کلو بیج استعمال کیا جائے۔ اور زرعی ماہرین نے گندم کی فصل کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کر دی۔ بہتر فصل کے لیے پانی کھاد کا خیال رکھنا ضروری قرار دے دیا۔ پتے پیلے اور خشک ہونا گندم کی فصل کی آخری آپاشی کے علامات قرار۔